بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ 2 پل کی خوشی اور اس کے بعد پھر یوتھیوں کا رونا دھونا شروع، بلکہ آنکھوں سے آنسو اس طرح بہتے ہیں پھر ان کے کہ پائن مطلب ٹیشو کا ڈبا جڑا نا وہ ویلا ہو جاتا ہے۔ بہرحال میں آپ سے اس کے معاملے پر بات کروں گا، مگر میں آپ سے گزارش کروں کہ آج کا دن بہت اہم تھا۔ آج چیف جسٹس آف پاکستان کی جو عدالت تھی اس کے اندر بڑے اہم کیسز کی سماعت ہوئی۔ ایک کیس تو ایسا ہے جس کے اوپر پاکستان کے سب سے بڑے سیاستدان، یا یوں کہہ لیں کہ 3 بار کے وزیر اعظم اور اگلے وزیر اعظم بھی مستقبل کے، مجھے لگتا یہی ہے کہ میاں نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے، مجھے کم از کم لگتا ہے، پتہ نہیں یعنی یہ ایسا ہو سکے گا نہیں ہو سکے گا، یہ تو پاکستان کے عوام نے فیصلہ کرنا ہے، اے فیصلہ میں نہیں کرنا، مجھے لگتا ہی ہے، میرا تجزیہ ہی ہے، وہ ان کا مستقبل جو ہے نا سر وہ لٹکیا ہوا دے۔ معاملہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ کیسرانی نام کے ایک شخصیت تھی جن کی جو نااہلی تھی جعلی ڈگری کے چکر میں وہ بھی، اور اس کے خلاف ایک پٹیشن آئی۔ پٹیشن پر 7 رکنی بینچ جو ہے وہ بنایا گیا چیف جسٹس کی کیا کہتے ہیں صدارت کے اندر، یعنی وہ سربراہ ہیں ان کی سربراہی میں، اور اس نے آج کیا سماعت۔ وہاں پر آئین کا آرٹیکل 62(1)F زیر بحث آیا، آئین کا آرٹیکل 63 آیا، یعنی 62-63 جو ہے وہ زیر بحث آئے۔ اچھا، یہ میں آپ سے گزارش کروں کہ جب آئین بنا 1973 کا تو یہ 62 اور 63 آئین کے اندر شکیں موجود تھیں جس میں اہلیت کے حوالے سے بات چیت کی گئی تھی، پر ایسے جڑا اسلام والا تڑکا لایا نا، اسلامی ٹچ پایا، یہ جنرل ضیاء الحق نے ڈالا تھا۔ یہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے جو کہ 1985 میں کی اسمبلی نے پھر اس کو ظاہر آئین کا حصہ بنا دیا، یہ اس لیے ڈالا گیا تھا کہ ان کے خیال کے مطابق جو جس کو وہ چاہیں گے کنوں پھاڑ کے باہر کر دیں گے، جنہوں چاہیں کنوں پھاڑ کے اندر کر لیں گے۔ یعنی یہ ظاہر ہے کہ ایسی چیزیں ہیں جس پر کوئی شخص پورا اترتا ہے نہیں اترتا، اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار جو ہے وہ عدلیہ کے پاس آ جاتا ہے۔ حالانکہ میں آپ سے گزارش کروں کہ آج چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا کہ اچھے کردار کا حامل، انہوں نے کہا یہ بتائیں کون یہ حلف دے سکتا ہے کہ وہ اچھے کردار کا حامل ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس میں یہ کہا گیا کہ اسلام کا خاطر خواہ علم رکھتا ہو، تو یہ بھی ایک بڑی مشکل سی بات ہے، پتہ نہیں خاطر خواہ علم کے جو ہے وہ کیا وہ ہے اپنا اس کی ڈیفینیشن کیا ہو سکتی ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی بات اس کے اندر موجود ہے، یاد رکھیے گا آرٹیکل 62 کے اندر ہی، کہ جناب وہ جو شخصیت ہے وہ گناہ کبیرہ سے اس نے کبھی نہ کیا ہو۔ اب گناہ کبیرہ کی ڈیفینیشن جو ہے وہ جو اب تک پہنچی ہے، مطلب جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے سر، مطلب ہمیں مسلمانوں کو ہر جگہ کے اوپر ہر سطح کے اوپر سچ بولنے کا حکم ہے، تو جھوٹ بولنے والوں پر لعنت بھیجی گئی باقاعدہ طور پہ، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ مجھے خود ذرا جتنے بھی لوگ یہ ولاگ سن رہے ہیں، بلکہ ادھر ادھر لے بھی وچ پاپو کے ذرا کبھی اس ولاگ کو سنیں، اور اس کے بعد پھر اپنے طور پر یہ شیشے کے آگے کھڑے ہو کے دیکھیں اپنی شکل کو، اپنے چہرے کو غور سے، اور پھر پوچھیں خود سے کہ کیا ہم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ ایک سوال ہے۔ سچی بات تو یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دعویٰ کہ کسی نے، یعنی کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا پاکستان میں رہتے ہوئے کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ہاں، یہ دعویٰ ضرور کیا جا سکتا ہے کہ جناب انسان سارے سچ نہیں بولتا، ٹھیک ہے، لیکن بھائن جھوٹ کدی نہیں بولیا، یہ بڑا ایک مشکل ٹاسک ہے سر۔ آپس کی بات یہ ہے، بڑا ٹائٹ روب ہے یہ اس کے اوپر چلتے ہوئے، تو وہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ پھر اس کے اندر آتی ہیں۔ لیکن جنرل ضیاء صاحب نے جڑا اسلام دا ٹچ پایا نا وچ آئین دے، اس کی وجہ سے بہت سارے معاملات ایسے ہو گئے جن کے معیار پہ پورا اترنا مشکل ہو گیا ہے۔ جنرل ضیاء نے پاکستان کے اندر بہت ساری چیزوں کو مشکل کیا، جس زندہ رہنا بڑا اوکھا کرتا پائنے پڑھ کے نا۔ ابھی بھی جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں، مولانا فضل المعروف چیکا مار رہے ہیں، ویسے تو مولانا صاحب حوصلے ان کی پارٹی جو ہے وہ بعد میں جنرل ضیاء کے یعنی اس میں آ گئی تھی،
عذاب میں یہ بھی گرفتار ہو گئے تھے، پھر ایم آئی ڈی میں آ گئے اور پھر بڑا انہوں نے پولیٹیکل سٹرگل کی، مگر اس تو پہلے جنرل ضیاء کو لانے میں ان کے والد صاحب کا اور ان کی پارٹی کا بڑا رول ہے، اے این پی کا بڑا رول ہے۔ یہ بڑے فور فرنٹ کے اوپر تھے بھٹو صاحب کی حکومت کے خلاف، جماعت اسلامی بڑے فرنٹ کے اوپر تھی، جماعت اسلامی نے ویسے 11 سے جنرل ضیاء دے فل عیاشی کٹی پائے راج کے موجہ نہیں ہوندی، موجہ ہی موجہ وہ سن جماعت اسلامی کی ہیں۔ خیر میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا، مگر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت جو مولانا فضل الرحمان کو خطرات دکھائی دے رہے ہیں نا، جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اس وقت، یہ سر جنرل ضیاء دے دور دے لائے بوٹے نے، بیج نے، جڑے بوٹے بڑے بوٹیاں نے جناب اگوں پھر درخت بڑے درختاں نے پائے کو کام شروع کیتا آجے، یہ وہ ساری جو ہے نا پنیری ہے جو اس وقت منہ کو آئی ہوئی ہے پاکستان کے ہر سیاسی جماعت کے، ہر انسان کے منہ کو آئی ہوئی ہے۔ بہرحال میں اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آرٹیکل 62-63 جو ہے نا، اس کے اندر جو اسلامی شکے تھی اس پر بھی چیف جسٹس صاحب نے بڑی اپنی آبزرویشنز دی ہیں، اور ان پر یقینی طور پہ ان آبزرویشنز کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ بڑا ایک تنقیدی سے سوالات ہیں جو اٹھائے گئے۔ اچھا، اب میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ جو چیف جسٹس صاحب نے آج آرٹیکل 62(1)(f) کے حوالے سے جو بات سامنے آئی، اس میں ایک تو انہوں نے کہا کہ ہر سزا کی مدت ہے، لیکن نااہلی تاحیات کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک دیکھیں نا، آپ نے کوئی جرم کیا، آپ کو 3 سال قید ہو گئی، 3 سال قید کیا ہے بس ٹھیک ہو گیا بھائی، اس کے ساتھ آپ 5 سال کے لیے جو ہے وہ نااہلی بھی کر دیں، 5 دن 8 ہو گئے۔ لیکن اگر کوئی بندہ 3 سال سزا کاٹ لے تا حیات نااہل ہو جائے الیکشن لڑنے کے لیے، یہ تو بہت بڑی ظلم کی بات ہے نا۔ اچھا، اسی طرح انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ بتائیے کہ یہ جو ہے اپنا کون اس کی مخالفت کر رہا ہے؟ مخالفت میں وکیل صاحب کون ہے؟ کیا آپ ان سے پوچھا؟ ثاقب جیلانی ان کا نام ہے وکیل صاحب کا، جو اس کی مخالفت کر رہے تھے بادشاہ کیسرانی کے کیس کی، تو انہوں نے یہ کہا کہ جیلانی صاحب نے کہ جناب میں مخالفت نہیں کرتا اب، اس لیے کہ الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم آ گئی ہے اور 232 ان فیلڈ ہو گئی ہے، تو لہٰذا اب یہ معاملہ جو ہے وہ کلیئر ہو گیا 5 سال کی مدت والا۔ اور یہ بھی انہوں نے ساتھ ساتھ کہا کہ جناب اس سے پہلے چونکہ عدالتوں نے ایک فیصلہ دیا ہوا تھا 5 رکنی بینچ نے، اور وہ ان فیلڈ تھا، اب چونکہ قانون میں ترمیم ہو گئی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہی چیز ہے 5 سال کی نااہلی والی۔ اچھا، ایتھے یوتھیاں دا پائن سیاپا شروع ہونے لگا جی، ایس جگہ دیتے یہ بھی آئے گا سیاپا، ویسے سیاپا بار بار کرنے کے پائن، لیکن ذرا فی الحال سیاپا یہاں سے سٹارٹ ہونے لگا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں، وہاں پہ اٹارنی جنرل پاکستان موجود تھے، وہاں پر ایڈوکیٹ جنرلز موجود تھے، وہاں پر وہ شخصیت بھی موجود تھی جنہوں نے اس پٹیشن کی، اس اپیل کی مخالفت کرنی تھی۔ انہیں بھی کہتا کہ پائے میں ہوں تا یاد نہلی دا خلاف نہیں جے گا۔ تا یاد نہلی جو ہے وہ اس لیے بنتی تھی کیونکہ 5 رکنی بینچ کا، سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا کہ جناب میاں نواز شریف تا یاد نہل ہے، یا وہ جو ہے اپنا جگیر ترین صاحب وہ تا یاد نہل ہے۔ اب قانون آ گیا نواں تو پھر اے نہیں بندہ، میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ اچھا، اب وہ 5 رکنی بینچ جو تھا وہی تھا پنام میں سے کاما نکالنے والا کہ پتر کو تنہا لے سکتا سی نہیں سی لیتی، وہ تو ایک سیٹ ایجنڈے کے تحت آئے تھے نا کہ کچھ ہو جائے، میاں نواز شریف اور اس کی بیٹی کو ہم نے سیاست میں نہیں رہنے دینا۔ پھر آیا نہیں سر سیاست تو اگلی گل کرو، ان کو جیل سے باہر نہیں رہنے دینا، جیل کے اندر پاؤ۔ پھر آیا جناب کاٹا ہی مار دیو۔ آپ یاد کیجئے یہ وہ والا رولا ہے جو اب تک پڑا ہوا ہے، اور میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ اب معاملہ جو ہے نا کسی پاسے لگن جا رہا ہے، اور یوتھیوں کے لیے اچھی خبریں نہیں ہے، کیونکہ آج اس طرح کے ریمارکس چیف صاحب کی جانب سے آئے ہیں، وہ جو ہے بڑا ایک یوتھی والی پریشانی کا مقام ہے، کیونکہ یہاں سے میاں نواز شریف کے لیے اچھی خبر آئے گی۔ 7 رکنی بینچ جو ہے یہ بنا ہے، کیونکہ 5 رکنی بینچ کا پہلے فیصلہ ہے، اب اس کے خلاف اگر اپیل سننی ہے
تے ظاہر ہے اس سے بڑا بینچ سن سکتا ہے، وہ بڑا بینچ بنا ہے۔ مجھے لگتا یہ ہے، میرا یہ خیال ہے، میرا یہ گمان ہے کہ یہ ایک بات جو قانونی سوال مارکیٹ کے اندر پھر رہا تھا کہ کیا سپریم کورٹ کا فیصلہ پرویل کرے گا، کیا اس میں ترمیم کرنے کے لیے، اس قانون کے لیے آئین میں ترمیم درکار ہوگی کہ نہیں ہوگی، ان سوالوں کے جواب اس 7 رکنی بینچ سے آ جائیں گے۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے ان کے اوپر جو تا حیات نہلی کی مدت والی سین ہے گا وہ پائن مکمل طور پہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا اور چیزیں جو ہے میاں صاحب کے حق میں چلی جائیں گی۔ یوتھیاں نوں بھی اس گل دا پتا ہے، لہذا وہ نا مطلب وچ وچ خوش ہوندے نے جس وقت انہوں پتا لگتا ہے کہ تا حیات نہلی جیڑی ہے نا وہ ہیگی ہے، اس میں بڑا رولا پاتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ان کو اس طرح کے ریمارکس آتے تھے نا، آج ظاہر ہے سارا دن سماج چلتی رہی، لائیو چل رہی تھی، تو نال انہوں نے منہ لٹکنے شروع ہوئے تھے۔ ایک اور کیس تھا، اس کیس کے اندر انہوں نے 2 پل دی خوشی دے بھی 2 ایویں نہ کوئی کچھ دیر کے لیے خوش ہوئے، اس کے بعد جناب پھر بتی گل ہو گئی۔ مثال کے طور پہ آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف والے نہیں چاہتے کہ الیکشن ہو، اسی لیے نہیں چاہتے کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ وہ الیکشن جیت نہیں سکتے۔ ٹویٹر کے اوپر الیکشن ہو، تحریک انصاف سر مطلب لینتھا دے نال اس طرح کر کے اگے جائے گی، ایسے لگے گا جیسے ان سے زیادہ پاپولر پاکستان کی تاریخ میں کوئی نہیں ہوا۔ قائد اعظم محمد علی جناح بھی پائے نا کو الیکشن ہار جائے، اینے زیادہ جو ہے نا وہ اس کام میں پاکٹ ہے یہ ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر نا، کیونکہ ہائیبریڈ ہے نا سارا، ہوا سے ان کا ایکچولی کہیں وجود نہیں ہے۔ لیکن جب الیکشن ہوگا تو وہاں پہ انسان چاہیے، میں بوٹس نے ووٹ نہیں ڈالنے، ٹھیک ہے، وہاں پر انسانوں نے ووٹ ڈالنے ہیں، خلائی مخلوق دے ذریعے ووٹ نہیں پینے پائنے عید کی، ٹھیک ہے۔ تو وہ کتوں آن گے باؤ جی؟ اس کے لیے ووٹ ڈالنے کے لیے کینڈیڈیٹ ہونا ضروری ہے۔ کینڈیڈیٹ کتوں آئے گا؟ کینڈیڈیٹ ہی کوئی نہیں لفظ دے جو اہل ہوں، جو کھڑے کیے وہ پائے نا کوئی اشتہاری ہے، کوئی سزا یافتہ ہے، کسی نے جان کے کاغذ غلط جمع کراتے ہیں تو لہٰذا سارے نااہل ہو گئے، سارے جو ہے الیکشن پروسیس سے باہر ہو گئے۔ بہرحال ابھی الیکشن ٹریبیونل کے اندر کچھ کی پٹیشنز ہیں، وہ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، مگر میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یوتھیا بریگیڈ جو ہے نا وہ الیکشن نہیں چاہتی، انہیں پتہ ہے ہم جیت نہیں سکتے۔ آج ہوا یہ کہ ایک فیصلہ تھا پشاور ہائی کورٹ کا، وہاں پر PK-91 کوہارٹ کے ریٹرننگ افسر کو معطل کیا گیا تھا۔ اس کیس کی خلاف جو ہے وہ ایک اپیل آئی تھی اور چیف جسٹس صاحب نے بڑا کہا کہ یار سمجھ نہیں آ رہی کہ الیکشن کمیشن کو سنے بغیر کیسے جج عدالتیں فیصلے کر رہی ہیں۔ جب آپ کو یاد ہوگا یہ فیصلے آئے تھے تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ آئین کا آرٹیکل 10A جو ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ انصاف ہوگا، یعنی دونوں فریقین کو سننا لازمی ہے، پھر آپ کوئی آرڈر جاری کر سکتے ہیں۔ لیکن اتنے یک طرفی آ گئے اور چیف صاحب نے کہا یار یہ کیسے ہو رہا ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس وکیل سے کہا کہ آپ یہ کیس اٹھا کر لے آئے ہیں، کیا آپ الیکشن کو ڈیلے کرانا چاہتے ہیں؟ انہیں لگتا ہے اب جس یعنی ان کی ریمارکس کے اوپر یوتھیاں دی خوشی آئی نا، وہ ایسی کہ لگتا ہے کہ کچھ قوتیں جو ہے وہ الیکشن رکوانا چاہتی ہیں، کچھ متحرک ہوئے ہیں۔ ایتھوں پائن یوتھیاں نوں خوشی آ گئی، لو جی الیکشن ہو گیا تو اسی انہوں رولا پاواں گے کہ جمہوریت بڑی ضروری ہے، تو جمہوریت ہوئے گی تو ملک چلے گا۔ لیکن جب بات کھلی تو پتہ چلا کہ حضور اے جھاڑ اے طنز اے رولا انہاں دے ہی بندے نوں پیا، ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جہے پٹیشنر لے کے ادھر ادھر نستے بھجتے پھرتے ہیں، تو پھر بھائی انہوں نے یوتھیاں دی نا مایوسی ہو گئی، پھر رونا دھونا شروع ہو گیا کہ نہیں ہم نہیں کھیلتے، ہم نہیں، ایسے نہیں ہوگا، پھر وہی پرانی گفتگو انہوں نے شروع کر دی۔ میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں ٹوٹل کل ملا کے آپ کے سامنے بات وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سر الیکشن ہونا ہے، 8 فروری کو ہونا ہے۔ یہ خاکسار ایک مدت سے یہ بات کہہ رہا تھا، درمیان میں بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ الیکشن ادھر ادھر ہو جانا یہ نہیں ہونا۔ میں مسلسل کہتا رہا ہوں کہ الیکشن ہوگا، اور میں آپ سے کہتا رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس ملک کے وزیر اعظم بنیں گے۔ اس کے لیے میرے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے، میرا تجزیہ ہے اور وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے مقابلے کا اس ویلے پائن پنجاب دے کوئی لیڈر موجود نہیں، ٹھیک ہے۔ میاں نواز شریف جس دن کمپین کرنے نکلیں گے
اس دن آپ کو ہواؤں کا رخ تبدیل ہوتا دکھائی دے گا. پھر آپ کو نظر آئے گا کہ گلاں کسی اور پاسے ٹرنی شروع ہوئی ہیں. فی الحال یوتھیے جو ہے وہ اپنی گیم چلا رہے ہیں، مگر ان کے لیے اچھی خبریں بالکل نہیں ہیں. رونا دھونا ہونا جاری و ساری ہے. اس رونے دھونے میں اضافہ ہوگا سر، اس میں کمی نہیں ہونے لگی. یہ 8 فروری تک کافی ان کی آوازیں آسمان تک جائیں گی. 8 فروری کے بعد سر پھر ان کا رونا دھونا سننے والا کوئی نہیں ہوگا. ہاں یہ دیکھو 4 بندے سن دے بول دے نا، پھر نویں کام شروع ہو جان گے، پھر نویں گلاں شروع ہو جانگیاں، پھر نویں رولے پائے جان گے، پھر اکانومی کی بات شروع ہو جائے گی، پھر حکومتیں بننے کی بات شروع ہو جائے گی، نئے اقدامات ہوں گے. تو یوتھیاں کا رونا پھر کون سنے گا؟ کدے کو لینا ٹائم ہے گا جی. ویسے بھی ہے کنے ایویں تھوڑے جے گئے جی. باقی اگر آپ ٹی وی سرویز دیکھیں گے، اگر آپ ٹویٹر کے اوپر دیکھیں گے تو لگے گا یوتھیوں تو علاوہ پاکستان جی واسطے کوئی نہیں گا. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل آٹے میں نمک کے برابر ہے. مجھے کم از کم ایسے لگتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو میری بات سے اختلاف ہو. جو بھی بہرحال آپ کا خیال ہوگا لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. پھر وقت اتنے ملتے اگلے ولاگ میں.